لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ تذکرہ اسلاف کا اس مبارک بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، بزرگوں کا، اللہ والوں کا ذکر خیر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ خصوصاً ہم ذکر کرتے ہیں اولیاء کرام کے جشن ولادت کے موقع پر یا پھر ان کے عرس کی تاریخوں پر۔ اس سلسلے میں آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت سیدنا شاہ سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 14 رجب آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ 14 رجب آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بیان عاشقان اولیاء کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ توجہ کے ساتھ اول تاخیر خود بھی سنیے گا اور عاشقان اولیاء تک اس بیان کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ اللہ والوں کی بات سننے کا آپ کے ذریعے سے ان کو بھی موقع ملے۔ آج ایک یونیک بات سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ کس طریقے سے سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دفینہ نکالا تھا، خزانہ نکالا تھا، زمین کے اندر دفن شدہ زمین کے اندر کا خزانہ سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نکالا تھا۔ کیسے نکالا تھا؟ نکال کر اس خزانے کا آپ نے کیا کیا تھا؟ اول تاخیر ساری دلچسپ باتیں سننے کی ضرور کوشش کیجیے۔ سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوچ بکوچ کرتے ہوئے اپنے مختلف علاقوں کا سفر کیا، تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے آپ نے کئی علاقے کا سفر کیا۔ تو آپ جاتے جاتے سیر و شکار کرتے ہوئے اور سفر کی مصیبتیں اور مشکلیں برداشت کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سفر ہے، مشکلات ہے اور یہ سیر و شکار ہے، راستے میں اب شکار بھی کرتے تھے، شکار کیے، کھائے، آگے بڑھے اور پھر جو بھی راستے میں معاملات ہوتے تھے آپ آگے بڑھتے چلے جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک روز میر شکار اور چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر شکار کے لیے نکلے۔ میر شکار یہ آپ کے مصاحبین، آپ کے ساتھیوں میں آپ کے بہت قریبی تھے، اور بھی چند ساتھیوں کو آپ نے لیا، سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور شکار کے لیے نکل پڑے۔ جب شکار کے لیے نکلے نا تو جب بھی آپ شکار کے لیے نکلتے آپ کے پاس ایک پرندہ ہوتا، باز پرندہ آپ کا ایسا شکاری تھا کہ آپ اس پرندے کو چھوڑتے اور وہ پرندہ الحمدللہ اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق شکار کر کے، پرندے، چھوٹے جانور یہ شکار کر کے لے کر کے آتے تھے۔ ایسا باز پرندہ آپ کے پاس تھا۔ باز پرندہ جو ہے یہ شکاری پرندہ ہی ہے، شکار کرنے کے لیے ہی اس پرندے کا استعمال کیا جاتا تھا۔ سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بھی باز پرندہ تھا اور اس پرندے کو شکار کے لیے آپ استعمال کرتے تھے۔ اب یہ آپ لے کر نکلے اس کو اور ایک جانور کے پیچھے آپ نے اس باز کو چھوڑا۔ ایک جانور کو شکار کرنا تھا اور سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس جانور کے پیچھے اس باز پرندے کو چھوڑا۔ باز پرندہ شکاری تھا آپ کا، آپ جس کی طرف آپ چھوڑتے وہ پرندہ اڑ کر شکاری کی طرف جاتا تھا۔ لیکن اس دن بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ اس دن کیا ہوا کہ باز پرندہ اس جانور پر حملہ کرنے کے بجائے ایک درخت پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ حملہ کرنے نہیں گیا، الگ سے ایک درخت پر جا کر کے بیٹھ گیا۔ اب سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا اس پرندے کو کہ آج تو بالکل اپنی عادت کے خلاف اس پرندے نے کام کیا۔ اس پرندے کی عادت تو یہ ہے کہ ہم جس بھی شکار کے پیچھے اس کو دوڑاتے ہیں، اڑاتے ہیں، یہ بالکل اس کی طرف جاتا ہے، لیکن آج یہ اس جانور کی طرف نہیں جا کر اس پیڑ کے اوپر جا کے بیٹھ گیا۔ آپ بڑے سوچ میں پڑ گئے کہ اب یہ کیا ہو سکتا ہے، کیوں یہ پرندہ شکار کی طرف نہیں گیا؟ جب جس درخت پہ باز پرندہ بیٹھا تھا، سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس درخت کے قریب پہنچے اور درخت کے قریب پہنچ کر کے سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھوڑے سے اتر کر درخت کے نیچے آپ بیٹھ گئے، اسی درخت کی جڑ کے پاس بیٹھ گئے اور آپ نے مراقبہ فرمایا۔ مراقبہ یہ ایک دھیان ہوتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا کہ الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ دنیا دیدار کرتی ہے آنکھ کھول کر کے، لیکن اللہ والے دیدار کرتے ہیں آنکھوں کو بند کر کے۔
سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ اس درخت کی جڑ کے پاس بیٹھے مراقب ہوئے، مراقبہ میں بیٹھا، اپنی آنکھیں بند کی، اور جب مراقبہ میں آپ نے آنکھیں بند کر کے کافی دیر تک مراقب ہوئے، کیا وجہ ہے پرندہ جانور کے پیچھے نہیں جا کر اس پیڑ کے اوپر آ کے بیٹھ گیا؟ اور جب آپ مراقبہ سے فارغ ہوئے، مراقبہ سے باہر آئے، تو مراقبہ کے بعد دائیں بائیں آپ نے دیکھا، اور ملک حیدر سے جو آپ کے ساتھ میں تھے ان سے فرمایا کہ بیلداروں کو بلا کر درخت کو جڑ سے کھود دیا جائے۔ مسعود غازی رحمت اللہ تعالیٰ نے بیلدار یعنی کھودنے والے کچھ لوگوں کو بلایا اور فرمایا کھودو اور اس پیڑ کو جڑ سے اکھاڑ دو۔ کون سا پیڑ؟ جس پیڑ میں وہ باز پرندہ آ کر بیٹھا تھا، درخت کو جڑ سے کھود کر الگ کر دیا گیا۔ آپ کا حکم پایا، بیلدار آئے، کھودنے والے آئے، پیڑ کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ پھر آپ نے سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ نے اور گہرا گڈھا کھودنے کا حکم دیا۔ جڑ تو اکھاڑ لیے، اب اس کے بعد اور کھودنے کا حکم دیا۔ جب مزید اور گہرا گڈھا کھودا گیا تو اس گڈھے کے نیچے سے بے شمار خزانہ نظر آیا۔ سبحان اللہ، بے شمار خزانے اس کے نیچے سے نظر آئے، دفینہ نکلا، ہیرے جواہرات سونے چاندی کا ایک ڈھیر تھا جو اس کے نیچے سے نکلا۔ آپ نے جب دیکھا خزانہ ہے تو آپ نے اسے نکالنے کا حکم دیا۔ جب سارا خزانہ نکال لیا گیا تو خزانے بہت سارے نکلے۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر سارا لشکر بہت متاثر ہوا۔ الحمدللہ زمین کے نیچے خزانہ ہے، آپ مراقبہ کیے، اور مراقبے میں آپ کی نگاہیں بند ہونے کے بعد آپ کی باطنی آنکھ ایسی پاورفل تھی کہ آپ نے زمین کے نیچے کے خزانے کو زمین کے اوپر سے ہی ملاحظہ فرمایا، اور ان کے ذوق شوق اور گرویدگی میں مزید اضافہ ہوا۔ یعنی جو آپ کے ساتھ تھے ان لوگوں کی محبت مزید بڑھ گئی سالار مسعود غازی کے تعلق سے۔ اب خزانہ بہت سارا تو نکل گیا، اس جگہ چند دن آپ کا رکنا ہوا، اور حکومت کے لوگوں کو حکم دیا کہ اس اللہ کے خزانے سے 9 مہینے کی تنخواہ قدیم دوستوں کو، اور 6 مہینے کی تنخواہ تمام لشکر کو، اور 5 مہینے کی تنخواہ پیدل والوں کو دو۔ نیز کچھ نئے لوگ لشکر میں شامل ہوئے، انہیں بھی خزانہ سے کچھ نہ کچھ آپ نے دینے کا حکم دیا۔ غور کیجئے، خزانہ ملا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلو میرے گھر لے کے چلو، محل بناؤں گا، عیش کروں گا، عشرت کروں گا، نہیں۔ آپ نے اس خزانے کے تعلق سے حکم ارشاد فرمایا کہ لشکروں کے تنخواہیں ادا کی جائے، جو لشکر آئے ان کو بھی تقسیم کیا جائے، پرانوں کو دیا جائے، نئے کو دیا جائے، یعنی ساری دولت آپ نے تقسیم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس خزانہ غیبی میں کوئی کمی نہ ہوئی، یہ بھی ایک معاملہ ہوا۔ اتنا تقسیم، اتنا بٹوارا کیا گیا، لیکن پھر بھی اس خزانے میں کمی نہ ہوئی۔ خزانے کو لے کر آپ نے اس جگہ سے کوچ فرمایا۔ وہ ایسا غیبی اور مدد کے طور پر خزانہ تھا کہ خزانہ کمی نہیں ہو رہا تھا، سب کو دینے کے بعد بھی اتنا ہی ہے۔ تو آپ نے وہ خزانہ لے کر اس جگہ سے آگے تشریف لائے، اور ملک حیدر نیک بخت کو سخت تاکید کی کہ ہمارے باورچی خانہ میں اس خزانے سے کچھ بھی خرچ نہ کیا جائے۔ الحمدللہ، غور کیجئے، دنیا کے حرص، دنیا کی لالچ ان کو بالکل نہیں تھی۔ فرمایا کہ ہمارے خزانے سے، یہ ہمارے لنگر خانے میں، ہمارے باورچی خانے میں اس خزانے سے بالکل کچھ خرچ نہ کیا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو دولت کی کوئی حرص نہیں تھی، دولت کی کوئی لالچ آپ کو نہیں۔ آپ نے اس غیبی خزانے سے دین کے تعلق سے ہی خرچ کیا، لشکر پر خرچ کیا، جہاد پر خرچ کیا، اپنی ذات پر، اپنے گھر کے باورچی خانے پر آپ نے اس سے ایک آنا بھی خرچ نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ ایک تو سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس کرامت اور اس کی آپ کی باطنی آنکھ کے پاور اور آپ کے کمال فضل اور شان کا پتہ چلتا ہے، ساتھ میں آپ کی ذات کی یہ خوبی بھی پتہ چلی کہ آپ حرص سے پاک ہیں۔ آپ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی دولت کو رب کے راستے میں لگانے پر ہی الحمدللہ زور دیتے تھے۔ یہ ہے سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ 14 رجب آپ کے عرس کی تاریخ ہے،
ایصال ثواب کیجئے، برکتیں حاصل کیجئے۔ اللہ کریم سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پاک پر خوب رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ہم سب کو آپ کا فیض عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔